آج میرے چھوٹے بھائی آلیان کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میرے دل میں بھی شادی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا گھر بسا لوں، مگر جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تبھی تو امی تنگ آ کر میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے امی سے بات کی اور بولا، امی کسی بھی طرح سے میری بھی شادی کروا دے، بس چہرہ ہی تو جلا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے میرے، 36 برس کا تو ہو چکا ہوں، یوں ہی عمر بیت جائے گی تو ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ امی نے میرے چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، پہلے تمہاری شادی ہو، مگر تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ سے ہر کوئی انکار کر دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں بولا، آلیان سے بڑا میں تھا۔ اصول کی بات تو یہ تھی کہ آپ پہلے کسی بھی طرح میری شادی کرتی، مگر آپ نے میرا نہیں سوچا۔ اب میں اپنی فکر نہ کروں تو کیا پڑوسی میری فکر کریں گے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، کیوں فکر کرتا ہے میرے بچے، دیکھنا میں تمہارے لیے بھی بہت جلد کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لاؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی میرے لیے ایک گلاس پانی اور 2 گولیاں لے آئی اور بولی، یہ کھا لو۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، امی آپ مجھے ہر روز یہ کڑوی گولی کیوں کھلاتی ہیں؟ امی بولی، شان تم تو یہ دوائیاں بچپن سے کھا رہے ہو نا، کیونکہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ذرا سی لاپرواہی سے علاج خراب ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر وہ دوائی کھائی اور اپنے کام پر آ گیا۔ آلیان کی بیوی بہت ہی اچھی لڑکی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی، مجھے بائی بائی کہتی نہ تھکتی۔ جب آلیان باہر سے آتا تو وہ گلاب کی طرح کھل جاتی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری بھی بیوی ہو، میرے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے، میرے آنے پر خوش ہو جائے، مگر امی تو اس قدر لاپرواہی کر رہی تھی جیسے میں ابھی صرف 10 سال کا ہوں۔ جن کے چہرے جلے ہوتے ہیں ان کی شادی کبھی نہیں ہوتی کیا؟ میں نے امی سے کئی دفعہ شادی کا کہا تو آخرکار مجبور ہو گئی، اور اس بار رشتے والی آنٹی کو اچھے خاصے پیسے دیے اور کہا کہ میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گی، مگر کسی طرح سے میرے بیٹے کی شادی کروا دو۔ رشتے والی آنٹی چند دنوں بعد ایک لڑکی کی تصویر لے آئی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی موٹی تھی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ آنٹی مجھ سے بولی کہ یہ لڑکی اور اس کے گھر والے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات امی اور میرے لیے بڑی خوشی کی تھی، کیونکہ ہمیں لڑکی کے موٹاپے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے ہی دن میرا رشتہ سنبل کے ساتھ طے ہو گیا۔ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ دل سوچ سوچ کر ہی خوش ہوتا رہتا کہ سنبل میری بیوی بن کر اس گھر میں چلے پھرے گی اور میرا خیال رکھے گی۔ شادی کا دن بھی آ گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آلیان مجھے کہتا، بھائی اپنی آزادی کو یوں قربان مت کریں، بیویاں زندگی عذاب کر دیتی ہیں۔ دور بیٹھی آلیان کی بیوی مجھے گور کر دیکھتی تو وہ بے ساختہ ہنس دیتا۔ ہم بارات دے کر پہنچے تو سجی سنوری سنبل کو میرے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، کسی نے بھی میرے جلے ہوئے چہرے پر بات نہیں کی۔ کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں اور پھر رخصتی کا شور اٹھا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ مجھے میرے کزنز نے گھیر لیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ رات کے 12 بجے امی نے سب لڑکوں کو ڈانٹ کر سونے کے لیے بھیج دیا اور پھر مجھے بھی میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں گیا تو سنبل میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بولا، کیا بات ہے سنبل؟ وہ ایک دم ہی چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی، پچھلے 1 گھنٹے سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے، اب درد برداشت سے باہر ہے، اب خدا را مجھے ہاسپٹل لے چلے۔ مجھے سنبل پر بڑا ترس آیا۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا اور ہاسپٹل لے کر پہنچا تو ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں گائنی وارڈ میں داخل کر لیا، جبکہ میں حیران تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں یوں ہی بیٹھا رہا، تب نرس آ کر بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ نرس میری طرف دیکھ کر بولی، آپ کی بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نرس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ میری بیوی نے ڈھال پڑی ہوئی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے تھپڑ مار مار کر اس کی جان ہی نکال دو۔ میں بولا، سنبل کس کا گناہ کوکھ میں لے کر تم میرے گھر آئی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آئی اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے دھوکے بازوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے، میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ میری بات سن کر سنبل کے وجود میں بجلی سے دوڑ گئی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے صرف 1 ہفتے کا وقت دے دیں، تب تک میں اپنے ٹھکانے کا بندوبست کر لوں گی۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا مگر اس کی حالت دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہا۔ آخر کار میں نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بولی، آپ کبھی بھی اس بچے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے،
اگر آپ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس سے میں اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس بچے کو گھر لے آیا۔ مگر اس بچے کے آنے کے بعد جیسے میری قسمت ہی بدل گئی۔ میرا کاروبار چمک اٹھا اور میں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کمانے لگا۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا کہ بچے کا چہرہ تو دیکھوں، مگر میری بیوی اس کے چہرے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی۔ ایک دن موقع پا کر جیسے میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شان اگر آج آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی لاج رکھ لے۔ سنبل کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ ان کی پردہ پوشی کر کے ہمیں بدنامی سے بچا لیتا ہے۔ تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی بیوی کو یوں سر عام رسوا کرنے والا؟ میں بولا ٹھیک ہے سنبل، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ سنبل روتے ہوئے ہنسی تھی، پھر بولی آپ کبھی بھول کر بھی میرے بیٹے کی شکل نہ دیکھیے گا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ اب بھلا مجھے میری بیوی کے بچے سے کیا غرض تھی کہ میں اس کی شکل دیکھتا پھرتا؟ اسے میں نے سنبل سے وعدہ کر لیا تو بالکل بے فکر ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ ڈر مجھے گھر والوں کے سوالات کا تھا کہ بھلا میں ان سے کیا کہوں گا۔ شادی کی پہلی ہی رات میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ سنبل شاید میرے چہرے سے میری پریشانی بھام گئی تھی، اسے بولی شان آپ گھر والوں کی ہرگز پرواہ مت کیجیے گا، میں ان سب کو مطمئن کر لوں گی۔ چونکہ سنبل کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، اسے ڈاکٹروں نے ہمیں ڈسچارج کر دیا۔ ہم صبح سویرے گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب ہمیں دیکھ کر چونک گئے تھے، جبکہ میرا حال برا ہو چکا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی کیا بات ہے شان، تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سنبل آگے بڑھ کر بولی امی جی، رات کو اچانک ہی میرا گول گپے کھانے کا دل کر رہا تھا، میں نے شان سے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے پر آتی ہمیں سڑک کے کنارے ایک نومولود بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ ننھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا بے انتہا رو رہا تھا۔ بس میں اسے اپنے گھر لے آئی ہوں۔ لاؤنج میں موجود سب لوگوں کو جیسے سام سونگ گیا۔ امی آگے بڑھی اور انہوں نے سنبل کے ہاتھ سے بچہ لے لیا اور بولی شان تم جانتے ہو نا، یوں ملنے والے بچے گمنام باپ کی نشانی ہوتے ہیں، تم اس بچے کو اپنا نام اور اپنی محبت تو دے سکو گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا میں کچھ نہیں جانتا، یہ آپ کی بہو کی کارسانی ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا اور کھانا یتیم خانے میں بیچ دیا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، میں نے بھی واپس کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا؟ سنبل ہر وقت اپنے بچے میں ہی الجھی رہتی اور یوں اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپاتی جیسے وہ کوئی عجیب مخلوق ہو۔ میں بہت بیزار سا رہنے لگا تھا، جبکہ آلیان اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھے۔ آلیان کی بیوی امید سے تھی۔ سنبل نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا تھا۔ امی بھی رضا سے مانوس ہو گئی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی کہ شان اگر تم دل برا کر کے بچے کو گھر لے ہی آئے ہو تو اس سے یوں بیگانگی نہ برتو۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ آلیان کو بھی میں نے اسی فیکٹری میں کام دیا اور کچھ عرصے سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ فیکٹری ہر مہینے نقصان میں جا رہی تھی، مگر اب تو جیسے وارے نیارے ہو گئے۔ مجھے روز نئے آرڈر مل رہے تھے اور میرے لیے مال پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری آمدنی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہونے لگی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہے۔ سنبل کے یہ بچہ بہت نیک قسمت والا ہے۔ میں اب سنبل کو گھر جانے کا بھی نہیں کہتا تھا کہ کہیں پہ میرا رزق کم نہ پڑ جائے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں سنبل اس بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس بات کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا جو شادی سے پہلے بچے کو جنم دے چکی ہو۔ شام کو میں کام سے لوٹا تو سنبل نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ وہ بولی رضا بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا۔ مجھے بھی نیند آ گئی تھی، جانے میں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا۔ پھر میری آنکھ رضا کے رونے سے کھلی۔ میں اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر سنبل کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ سنبل کو بلا لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ چھوٹے سے بچے سے ایسی بھی کیا بیزاری کہ اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ ہٹا پاؤں۔ مگر پھر سنبل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ بچے کی شکل نہ دیکھنا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں نے دل بڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رضا میری ہی فوٹو کاپی ہو۔
اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سنبل کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اور رضا کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، آپ نے کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، سنبل مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ سنبل بولی، شان آپ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑ کر بولا، جب میں شادی کی پہلی رات ہی پیدا ہونے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو سنبل کہ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سنبل ششوپن میں مبتلا تھی، یوں لگتا تھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ سچ بتائے یا پھر جھوٹ، اور پھر ایک دم سے بولی، شان یہ آپ کا بچہ ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں بولا، سنبل تم جیسی عورت سے مجھے اسی قسم کی بات کی توقع تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنبل رونے لگی اور بولی، شان آپ میرا یقین کریں، یہ سچ میں آپ کا ہی بچہ ہے۔ مجھے سنبل اچھی لگنے لگی تھی، اسے میں نے کبھی بھی اس کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں پوچھا تھا، اور آج میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تو اس کے جھوٹ سن کر میں تو دنگ ہی رہ گیا۔ میں بولا، سنبل تم ایک جیتے جاگتے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ وہ روتے ہوئے بولی، شان میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کیسی چیز نکلی ہے۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ جس لڑکی نے اپنا حمل 9 مہینے تک اپنے والدین اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سنبل کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ ایک جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ جاتا۔ رضا میرے جیسا کیوں تھا؟ اس کی شکل مجھ سے کیوں ملتی تھی؟ کالج کے زمانے میں بھی کوئی لڑکی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اب تو 5 سال سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سنبل سچ کہہ رہی ہو، اور بھی کیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے سنبل کا سچ آ جائے گا میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رات کے میں گھر لوٹا تو میں نے سنبل سے کلام تک نہیں کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رضا ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا تھا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سنبل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور اب جب آپ کو پتہ چل چکا ہے تو مجھے آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ یہ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا ہے مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ میں غصے سے بولا، کوئی دوا پلا دو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ سنبل بولی، ساری رات 4 گھنٹے کے وقفے سے اسے دوا دیتی رہی ہوں، اسے ٹھیک ہونا ہوتا تو کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہاسپٹل لے چلیں پلیز۔ مجھے بچے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے گیا۔ نرس نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ ہی کروا لوں۔ اگلی دفعہ جب سنبل بولے گی رضا تمہارا بچہ ہے تو رپورٹ اس کے منہ پر دے ماروں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنبل سے چھپ کر اس بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ رپورٹ اگلے دن ملنی تھی، اس لیے ہم گھر واپس لوٹ آئے۔ رضا کی بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا، وہ سارا دن سست پڑا رہا۔ میں رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئے اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ صبح 11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی کہ آپ آ کر ٹیسٹ کی رپورٹ لے جائیں۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر سکتے میں لرز گیا۔ میرا اور رضا کا DNA ٹیسٹ میچ کر گیا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا، مگر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میرے سر میں اس قدر درد ہونے لگا تھا کہ مجھ سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں ذرا سنبھلا تو گھر کی طرف بھاگا تاکہ سنبل سے پتہ کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سنبل سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ سنبل مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے وہ رپورٹ سنبل کے منہ پر دے ماری۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا میرا ہی بیٹا ہے، اور تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلی بار شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے پہلے تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا، یہ کیسے ہوا؟ امی نے رپورٹ دیکھی تو بولی، بیٹا شان یہ رپورٹ سچی ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ بھی اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں مل گئی ہیں؟ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے اور میں لہرا کر نیچے گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا تھا۔ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی تیز رفتار ٹرک
میری گاڑی میں آ کر لگاؤ۔ اور پھر شور ہی شور تھا۔ مجھے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو میرے سامنے شرمیلی سے سنبل کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے سنبل اور امی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور بولی، بیٹا شان، آج میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ آج سے 1.5-3 سال پہلے میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سنبل تمہاری پسند کی لڑکی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر سنبل امید سے ہو گئی۔ تم دن رات بچے کی آمد کی خوشی میں مصروف رہنے لگے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تم کوما میں چلے گئے تھے۔ تم نے 9 مہینے تک اسی حالت میں بستر پر کاٹے، لیکن تمہاری یادداشت کھو چکی تھی۔ تم سنبل کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سنبل کو گھر کی ملازمہ سمجھ کر مارنے پیٹنے لگے تھے۔ تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے تھے۔ وہ امید سے تھی، اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ پھر تمہاری حالت بھی سنبھل نہیں رہی تھی، اسے میں نے سنبل کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس حادثے میں تمہارے چہرے کی ایک سائڈ بھی جل گئی۔ جب بھی تم آئینے میں خود کو دیکھتے تو تمہیں بلا وجہ غصہ آ جاتا۔ میں ہر روز تمہیں یادداشت اور زخم بڑھنے والی دوائیاں یہ کہہ کر کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے۔ پھر کچھ برسوں میں اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ تمہاری حالت تو بہتر ہو گئی تھی، مگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ حالانکہ شادی پر جب تم نے شادی کی رٹ لگا دی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں تمہارے جلے ہوئے چہرے کو بھی بہانہ بنا کر تمہیں ٹالتی رہی۔ پھر میں نے کافی سوچ بچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر سنبل کو دوبارہ رخصت کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے تم سے چھپایا تھا۔ میں امی کی باتیں سن کر عجیب سی کیفیت سے گزرا تھا۔ پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی جو ہماری شادی کی تھی۔ میں کوما میں تھا اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اب میں اور سنبل اپنے بیٹے رضا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔